ہیں اور شریعت پہ عمل کرنے والے ایسے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد شریعت پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں اور زمانے والے کو بتا رہے ہیں کہ زمانے والوں سن لو، نہ ہی تو شریعت علیحدہ ہو سکتی ہے نہ ہی طریقت علیحدہ ہو سکتی ہے۔ شریعت اور طریقت سے ہٹ کے جو بات کرے وہ اللہ کا ولی نہیں بلکہ شیطان کا چیلا ہے۔ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، شریعت قاعدہ فاقر بھائی بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، آ جائے بولی یہ کیا ہے، ہم تو مجذوب ہیں، ہم تو گانا چرس خوب، بولے کیا ہے مجذوب ہیں، اچھا مست ہیں ہم، کس کے لیے، بولے چرس کے لیے مست، ہوش آ جاتا ہے، گانجے کے لیے ہوش آ جاتا ہے، کھانے کے لیے ہوش آ جاتا ہے، نماز کے لیے بے ہوش، نماز کے لیے بے ہوش، مست ہیں، منی ہاں مست ہو، کس کے مست ہو، تم اسی شیطان کے مست ہو کہ جس نے تمہیں اتنا غافل کر دیا ہے، گناہ کے ذریعے تمہارا دل اتنا کالا ہو گیا ہے کہ جیسی ہی نیکی کی دعوت دی جاتی ہے تم بے ہوش ہو جاتے ہو۔ جی ہے کون؟ بات سچ ہے۔ پیارے عزیزان ملت اسلامیہ، تو غوث پاک وہ ہیں کہ جو رسول کے نقش قدم پر بچپن سے ہی دیکھ لیں گے۔ آؤ جب بچپن کی ہی بات ہو گئی ہے، چونکہ ترقی کا دور ہے اور یہ نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، سائنس نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے، اتنی ترقی کی کہ حضرات لوگ پہلے پیدل سفر کرتے تھے، گدھے کھچر پر سوار ہو کر ایک دوسرے سفر شہر میں جایا کرتے تھے، سامان ڈھویا کرتے تھے۔ سائنس نے ترقی کی، پانی کا اسٹیمر تیار کیا اور ترقی کی، زمین پہ چلنے والی سواریاں بنائی، بولے اور ترقی کی، بولے اب زمین پر ہی بس نہیں بلکہ آسمان پہ اڑنے والے طیارے بھی بنائے۔ اسی طرح سے سائنس ترقی کرتی رہی۔ پہلے جو ہوتا تھا وہ تار کے ذریعے بات ہوتی تھی، سائنس نے ترقی کی، لائن آیا اور ترقی کی، تار کو اٹھا کے بالائے طاق رکھ دیا، کوئی تار نہیں، صرف ایک کنیکشن، ایک موبائل، ایک چھوٹی سی سم، پوری دنیا کے اندر بات ہو رہی ہے اور ترقی کی۔ حضرات اسی کے اندر نیٹ بھی ڈال دی گیا، پوری دنیا دیکھی جا رہی ہے کہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ پروگرام بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اکرم انصاری ورلڈز کی جانب سے یہ بھی نشر کیا جا رہا ہے۔ یہ سب سائنس کا کمال ہے، ترقی ہو رہی ہے، لیکن آؤ ان سائنس داں کو بھی اگر حضرات خیرات ملتی ہے تو کس کے در سے ملتی ہے؟ کسی اور کے در سے نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے در سے ملتی ہے۔ اس کو میں بتا دوں پیارے عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی ایک کرامت ہے۔ آپ کو ایک دائیا نے دودھ پلایا، ایک دودھ پلانے، یہ پہلے دستور ہوتا تھا کہ کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو دودھ پلانے والے ہوا کرتی تھی، وہ لے لیا کرتی تھی، ان کو اس سے انعام ملتا تھا، اپنا گھر بار کا خرچہ چلاتی تھی، وہ کئی بچوں کو دودھ پلاتی تھی۔ تو غوث پاک کو ایک دائیا، ایک خاتون نے دودھ پلایا، تو وہ دائیا یہ کہتی ہیں کہ بڑھاپے کی منزل ہے ان دائیا کو، اور بڑھاپا بھی ایسا، چہرے پہ جھرریاں پڑی ہیں، سمٹے پیشانی پہ پڑ گئے ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے، کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی ہے، ڈنڈے کا سہارا لے کر آپ کے مدرسہ قادریہ کے اندر آ جاتی ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتی ہیں کہ بیٹا عبد القادر، کہ ہاں ماں حاضر ہوں، بیٹھے تشریف رکھے، کس لیے آئی ہیں؟ اے بیٹا عبد القادر، آج تیرے پاس اس بڑھاپے میں ایک آخری خواہش لے کر آئی ہوں،
तू मेरी हालत को देख रहा है, कमजोरी को देख रहा है, डंडे का सहारा लेकर आई हूँ। ना जाने कब अजल का पैगाम मेरे पास आ जाए, कब मेरी रूह कब से उनसी से परवास कर जाए। ऐ बेटा अब्दुल कादिर जिलानी, ये चाहती हूँ मरने से पहले तुझसे वो बात देख लूं कि जो बात मैंने तुझसे बचपन में देखी है। कहा कि ऐ माँ, अब्दुल कादिर शाह फरमाते हैं, ऐ माँ कौन सी वो बात है कि जो तू बचपन में देखा करती थी, आज फिर वही देखना चाहती है। तो प्यारे हजरात, वो बूढ़ी माँ ये कहती है कि बेटा अब्दुल कादिर जिलानी सुनो, मैं जो बात आज तुझसे जो मैं चीज देखने के लिए आई हूँ, वो चीज ये है कि जब तेरे बचपन का जमाना था और जब तू मेरी गोद के अंदर दूध पी रहा था, तो ऐसा एक दो मर्तबा नहीं बल्कि कई मर्तबा ऐसा हुआ था कि तू मेरी गोद में होता था और मेरी गोद से छलांग लगाता था, और छलांग लगाने के बाद तू दो चार कदम की दूरी में नहीं गिर जाता था जैसे कि आम बच्चे गिर जाया करते हैं, 10-20 कदम पे जाके नहीं गिरता था, बल्कि ऐ बेटा अब्दुल कादिर जिलानी सुन, जब तू मेरी गोद में छलांग लगाता था तो 10-20 कोस पे जाकर भी नहीं रुकता था, बल्कि ऐ बेटा अब्दुल कादिर जिलानी सुन, जब तू मेरी गोद से छलांग लगाता था तो 10-20 हजार कोस पे जाकर भी नहीं रुकता था, बल्कि बेटा अब्दुल कादिर जिलानी सुन, जब तू मेरी गोद से छलांग लगाता था तो पहला आसमान नहीं, दूसरा आसमान नहीं, तीसरा आसमान नहीं, बल्कि चौथे आसमान पर जो सूरज चमक रहा होता था उस सूरज में जाकर गायब हो जाता था। अरे बेटा आज फिर वही करामत दिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि आसमान